السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آج مولانا طارق جمیل صاحب نے 4 نصیحتیں پورے امت مسلمہ کو کی ہے، گو کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن آج مولانا نے جس رقت انگیز نصیحت کی پورے امت مسلمہ کو بغیر کسی تعصب کے، ہمیں ان کی یہ نصیحت پہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ چاروں خامی ہم میں ہے، اگر ہے تو ہم اپنی اور اپنے خاندان، اپنے نسلوں کی بقا کے لیے ان چاروں چیزوں کو غور کریں، دیکھیں اور اپنے اندر سے ریموو کرنے کی کوشش کریں۔ بہت آسان ہے۔ کوئی طارق جمیل نے ہارون رشید کے باپ مہدی، خلیفہ مہدی کا ایک واقعہ سنایا کہ اس کے دور میں قحط سالی ہو گئی تھی، بہت برا حال تھا۔ قحط سالی کا مطلب یہ بھی ایک وائرس ہے، یہ بھی ایک وبا تھی کہ آسمانوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے اناج، خوراک کی کمی ہو گئی تھی۔ پورا معاشرہ، پورا سلطنت عباسیہ بھوک، افلاس، غربت کا شکار ہو چکا تھا۔ تو اس کو نصیحت کی گئی کہ یہ زمین سے یہ برائی آئی ہے یا آسمان سے۔ اس کو سیانوں نے بتایا کہ یہ وبا، یہ عذاب آسمان سے آئی ہے۔ تو وہ پھر گر گراتا ہوا، روتا ہوا اسی کے حضور روتا رہا جو بارشوں کا مالک ہے۔ تو پھر بارش ہوئی۔ سلطنت عباسیہ جس کی 3 کانٹیننٹ پہ حکومت تھی، سیراب ہو گئی پانی سے، اور پھر دوبارہ زندگی بحال ہو گئی۔ طارق جمیل نے عمران خان کی گورنمنٹ کو اور عمران خان کو دعا دیا، کہا کہ عمران خان ایک سچا انسان ہے، اس کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے۔ پھر 4 نصیحت کہ جھوٹ، جس معاشرے میں جھوٹ عام ہو جائے وہ معاشرہ پنپتا نہیں ہے، وہ معاشرہ کلیپ ہو جاتا ہے۔ کہا جب بولو سچ بولو، جھوٹ کبھی نہ بولو۔ جو سب سے زیادہ طارق جمیل کی ڈسپیوٹیڈ بات میڈیا کے لوگوں نے جس بات کو ایشو بنایا وہ یہ کہ بقول طارق جمیل صاحب کے ان کو ایک میڈیا کے مالک نے کہا کہ ہمیں کوئی نصیحت کیجیے، تو طارق جمیل نے اس کو نصیحت کی کہ چینل سے جھوٹ ختم کروا دو۔ کہا، میڈیا نے جواب دیا، تب تو میڈیا ختم ہو جائے گا، ہمارا چینل ختم ہو جائے گا، جھوٹ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم کلیم کرتے ہیں مسلمان ہیں، مگر ہم جھوٹ کو فن کے طور پہ، پیشے کے طور پہ، ہم وکیل لوگوں کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے کہ مگر اب وکیل سچ بولتے ہیں، میجورٹی انشاءاللہ ینگ تو سچ بول رہے ہیں، مگر معاشرہ ہمارا بگڑا ہوا ہے۔ تو جھوٹ، پہلے طارق جمیل نے کہا جھوٹ مت بولو،
دوسری بات کی، امانت میں خیانت مت کرو، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، جھوٹ مت بولو کسی سے بھی، تمہارے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ کسی کی امانت میں خیانت مت کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ امانت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کو کوئی بات کہے کہ یہ بات میں نے آپ کو اپنا جان کر کہا ہے، تو وہ بات اپنے ذات تک رکھے، کسی کو نہ کنوے کرے۔ تیسری بات، طارق جمیل نے جو حدیث کا حوالہ دیا کہ اخلاق، اپنے آپ کو حیادار بنو، اخلاق مند بنو، اپنے رویے کو، اپنی زبان کو، اپنے انداز کو دیکھتے رہو، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، دشمن بھی دوست انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اخلاق کی جو بنیاد ہے حیا میں ہے۔ صحیح طارق جمیل نے بات کی کہ ہماری ماں بہنوں کو، ہماری عورتوں کو کس نے مختصر لباس میں لایا، کس نے بے حیا بنایا، ہمارے نوجوانوں کو کون بے حیا بنا رہا ہے۔ آپ کا اشارہ، طارق جمیل کا اشارہ میڈیا کی طرف تھا بھرپور، اور حکومت پہ بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ اگر حکومت کنٹرول کرنا چاہے تو برائی اپنے ریاست سے، اپنے ملک سے تو ختم کر سکتی ہے۔ تو بولتے ہیں مسلمان کی بیٹیوں کو کس نے بے شرم، بے حیا کس نے بنایا؟ ہم روکے اس کو۔ نوجوانوں کو کون ٹپ ٹاپ میں لگایا؟ روکے ہم اس کو۔ چوتھی بات، رزق حلال کی بات کی۔ ہمارے تاجروں کو، خصوصاً انہوں نے تاجروں سے مخاطب ہوئے کہ جس رزق میں سود شامل ہوا، جس رزق میں جھوٹ شامل ہوا، جس رزق میں دھوکہ شامل ہوا، جس رزق میں خیانت شامل ہوا، وہ رزق حرام ہو جاتی ہے، اور حرام کا لقمہ، حرام کا لباس، حرام کا چادر، حرام کا پیسہ، اس سے حج بھی کرو تو حج قبول نہیں ہونے کو، دعا بھی کرو دعا قبول نہیں ہونے کو، یہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے۔ تو جتنے لوگ ان سے ناراض ہوئے ہیں، دیکھیے مسلکی اختلاف یقیناً اپنی جگہ رکھے، ہمیں بھی ہے رکھے، مگر ایک آدمی صحیح بات کر رہا ہے مسلک سے ہٹ کے کہ یہ کرونا وائرس آسمانوں سے آئی ہے، یہ وائرس کسی انسان کا کریٹ کرنا نہیں ہے، اس کو آسمان والے ہی ختم کرے گا۔ کیسے؟ دعاؤں سے، رزق حلال سے، سچائی سے۔ ہمارا یہ بھی، ہم بھی یہ ان کے ساتھ ہے کہ یہ چاروں جو پوائنٹس جو حدیث کی بیان کی ہے، اس کو ہم اپنے اوپر لاگو کریں۔ ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، سب سے پہلے ہمیں، ہمارے خاندان کو، ہمارے دوستوں کو رزق سچا بنا، رزق حلال دے، خیانت سے بچا، امانت دار بنا، حیادار بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رمضان کی نیکسٹ ٹمارو یو ول گیٹ رمضان انشاءاللہ، ہم حلال کھائیں،
ذخیرہ نہ کرے، غریبوں کا خیال رکھے۔ رمضان گفٹ غریبوں کو دے، حلال خود بھی کھائے، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائے، ورنہ حرام کھائی ہوئی، حرام سے پلی ہوئی جسم نہ دنیا میں خوش رہ سکتا ہے۔ حرام کھایا ہوا انسان اور حرام پہ فخر کرتا ہوا انسان، جھوٹ پہ فخر کرتا ہوا انسان نہ دنیا میں خوش رہ سکتا ہے اور نہ آخرت میں اس کے لیے کوئی جگہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین، کل آپ کے پاس رمضان ہے، شروع ہو گیا۔ امریکہ میں رمضان تقریباً ہونے کو ہے، ابھی رات ہے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی نیک خیالات، نیک خواہشات اور مدد کیجیے گا اپنے بھائیوں کو۔ اسلم پرویز کو اجازت دیجیے، لوگوں سے شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ ہم آپ کے لیے درد دل رکھتے ہیں، ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور سبسکرائب کے ذریعے آپ تک بھی بر وقت